الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عاقبۃ للمتقین۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، آج نئے سال 2023 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس آغاز سے پہلے آپ کو کچھ باتیں تمہیدی بتاتا چلوں۔ یہ بات تو واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی شخص میری امت میں سے اگر کوئی شخص غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ انہی میں سے ہے۔ اس لیے بھائی میرے عزیز ساتھیوں، نیا سال منانا یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور ایسے دنوں کو تہوار بنا لینا اسلام میں جن کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں، اور جن کی تہوار منانے کی اسلام کوئی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ بھی بنیاد ہے کہ غیروں کے تہوار میں ذرہ برابر بھی شامل ہونا اسلام میں کوئی اجازت نہیں، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو خاص اور مخصوص ایام جو عطا کیے ہیں، انہی مخصوص ایام کی طرف ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھنا چاہیے اور عبادات کی طرف بڑھنا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر کا دن دیا، یہ ہمارے لیے تہوار کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، عبادات کا دن ہے، اللہ کو منانے کا دن ہے۔ اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور ہم بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے 3 ایام ہیں۔ اسی طرح جمعہ کا دن ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن دونوں عیدوں سے بڑھ کر ہے۔ مسلمان کے لیے تو ہر ہفتے میں عید آتی ہے، اور ہر ہفتے میں عید جمعہ کا جو دن ہے یہ عید سے بڑھ کر ہے۔ اس کو خوشی منانا اور اس کو جمعہ کے دن کو عید کا دن مان کر اس میں خوش رہنا، اللہ کی عبادات کرنا اور اللہ کے اس دن کو عبادات کے لیے مخصوص کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام میں ایک ایمان والے کے لیے ایک بنیادی سبب ہے۔ اس لیے بھائی میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں زندگی کے ماحول کو سمجھنا چاہیے، اور زندگی کے ماحول کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائے ہیں، ہم غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتے۔ اور پھر بھائی میرے عزیز ساتھیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو یہ ملتا ہے کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور وہ ایک عبادت ہے، اس کے باوجود بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا ایک دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس لیے منع فرمایا کہ تم ایک روزہ اس کے ساتھ اور ملا کر رکھو، یا 9 رکھو یا 11واں رکھو، تاکہ تم یہودیوں کی مشابہت سے بچ جاؤ۔ جب ایک اللہ کی عبادت میں روزہ ایک اللہ کی خاص عبادت ہے، جب اللہ کی عبادت روزہ رکھنے میں دوسرے یہودی قوم کی مشابہت نہیں کر سکتے۔ یہودی قوم وہ ہے جس پر اللہ کا کلام نازل ہوا، آسمانی کتاب نازل ہوئی، نبی نازل ہوا اور نبی مبعوث ہوا، اس قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ تو پھر یہ کیسے اجازت ہو سکتی ہے جو لوگ 33,000 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہوں، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے دے، ان کے تہوار میں شامل ہونے کی اجازت دے دے، کیک کاٹنے کی اجازت ہو، خوشیاں منانے کی اجازت ہو، مٹھائی بانٹنے کی اجازت ہو۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایمان والے کے لیے زیبا نہیں دیتا، ایمان والے کے لیے مناسب نہیں۔ اس لیے ایمان والے کو چاہیے کہ مجھے ان تمام مشابہات سے بچنا ہے، اور مجھے اپنے ایمان پر، اپنی قرآن پر اور اپنی شریعت پر فخر کرتے ہوئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام طریقے اور سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے جا ملنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے جنت میں اور آخرت میں جو مقام رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہمیں اس چیز کا خیال ہونا چاہیے، نہیں تو بھائی میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کا جواب بڑا مشکل ہے، کوئی جواب نہیں دے سکتا، اللہ کے جواب سے نہیں ہٹ سکتا۔ اس لیے ہمیں
ہر طریقے سے بچنا چاہیے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخصوص عبادات اور ایام عطا فرمائے ہیں، ہمیں انہی مخصوص عبادات اور ایام کی طرف بڑھنا چاہیے اور ہمیں ان پر فخر کرنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں نئے سال کی یا ایسے دنوں کی جن کے اندر غیروں کے تہوار مشابہت رکھتے ہیں، ان تہوار سے، کیک کاٹنے سے، ان میں شرکت کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام حالات سے اور ان تمام مشابہتوں سے دور رکھے اور مجھے اللہ تعالیٰ شریعت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے پر چلاتا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور پوری قوم اور پوری امت اور پوری ملت کی حفاظت فرمائیں گے، اگر آپ کے اندر یہ سوچ ہوگی کہ امت کیسے بچے اور امت کو غیروں کے طریقے سے کیسے نکالا جائے۔ یہ مسلم قوم ہے، یہ ایمان والی قوم ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو صرف اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی زندگی بہتر ہے۔ اس سے زیادہ بہتر ایمان والے کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے بار بار دعا کرنی چاہیے اور اپنی ان تمام مشابہات سے، غیروں کی مشابہات سے اور ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔